علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑے، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر کے پھینک دے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31 یعنی 31 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے، ویسے ہی شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین عمل ہے۔ یہ جرم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو دوسرے کسی بھی گناہ کو معاف کر دے، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہوگا، مشرک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے ایک بات اور کہ علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حضرت ہے تو میرے اوپر فرض ہے بس، باقی دوسرے لوگ جو چاہے کر لیں، نہیں، علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور علم سیکھنے میں توحید بھی سیکھنا چاہیے اور شرک بھی سیکھنا چاہیے۔ چند چیزوں کو جان کر کے، چند باتوں کو سمجھ کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر کے موت تک اس کو سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیکھ کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ سیکھ کر کے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیکھ لیں اور ذرا کوئی بولے تو اس کو جو ہے نا پنگل ماریں، یہ نہیں، یہ سوچ کر کے سیکھنا نہیں ہے۔ سیکھنا اس لیے ہے کہ ہمارا جو عمل ہے ہم اس کو کریکٹ کریں، اور اس عمل کو کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے توحید سیکھنا، اور توحید کے اپوزٹ میں شرک کے بارے میں جاننا کہ ہمارا کون کون سا عمل ہے جو ہمیں شرک کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی نے شرک کر لیا یا شرک میں ملوث ہو گیا یا شرک کی گمراہی میں جا کر کے پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بار بار ریپیٹ کیا ہے، کبھی منع کیا، کبھی اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو بتلایا، کبھی یہ بتلایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو مثالوں سے بھی سمجھایا ہے۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا حنفاء للہ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مقرر کرو۔ حنفاء، یہ جو حنفاء ہے یہ حنیف کی جمع ہے، اور یہ جو حنیف ہے یہ عربی کے لفظ حنف سے آتا ہے، حنف، اور حنف کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابھی یہ حنف کا مطلب بعض لوگ جو حنفی کہتے ہیں وہ نہیں، حنف کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا۔ سب سے پہلے حنیف کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو امام الموحدین کہا گیا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انہوں نے سب سے زیادہ شرک کو ہی اوائڈ کیا، سب سے زیادہ انہوں نے شرک کو اوائڈ کیا، شرک سے کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا، کبھی بھی کوئی سودا نہیں کیا۔ شرک آیا تو شرک کو اپوز کرنے کے لیے، شرک کی مخالفت کرنے کے لیے اپنی جان تک کو داؤں پر لگا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سماج و معاشرے کو ناراض کر دیا، لیکن شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا حنفاء،
یہ حنفاء جو ہے یہ حنیف کی جمع ہے، اور حنف کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں سے کٹ کر کے استقامت کی راہ پر یکسو ہو کر کے چل پڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا حنفاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، حنفاء للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام باطل راہوں کو چھوڑ دو۔ ابھی دنیا میں لوگوں نے مختلف راہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ دنیا میں ایک فرقہ ہے مہدوی، ہے نا، فرقہ مہدوی، ایک فرقہ ہے شیعہ، اور اس طرح سے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے لوگوں نے بنائے ہیں۔ وہ سارے فرقے جو ہے وہ اپنے اپنے جو پیشوا ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے پیشوا نے جو بتلایا وہی کرتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ان تمام راہوں سے ایک اور راہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراط مستقیم کہا ہے، اور اسی صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ وہ صراط اللہ کا راستہ کون ہے؟ یہی قرآن کریم۔ اور وہ اللہ کا راستہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر اپنے امت کو چلایا یہی وہ راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حنفاء للہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام باطل راہوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے جو صراط مستقیم ہے اس پر چل پڑنا، اور صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے تصرفات میں تنہا مالک اللہ کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا اکیلا مختار کل ہے، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے نجات کی راہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو راہ ہے وہ نجات کی راہ رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حنفاء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو جاؤ۔ اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، حنفاء للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا یا علی المدد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں پیر اور فلاں امام صاحب کے ماننے والے ہیں، اور ان کو مانیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور ان کے اوپر چلیں گے تو قبر میں بھی ہماری جو ہے سفارش کریں گے اور آخرت میں بھی ہم کو جنت ملے گی، یہ ہی شرک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کو اگر کوئی آدمی یہ دل میں عقیدہ رکھتا ہے یا سوچ رکھتا ہے یا فکر رکھتا ہے کہ ہم فلاں پیر کو ماننے والے اور فلاں امام کو ماننے والے ہیں، اور ان کی اس پیر کے ماننے والے اور اس امام کے ماننے والے کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس پیر کو اور اس امام کو ماننے کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک خالی یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ کر لو۔ اگر کسی کو آپ غوث العظم سمجھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیر کو مان لیں گے تو ہماری بخشائش ہو جائے گی، یہ بھی شرک ہے۔ کسی مزار پہ جا کر کے آپ نے چادر چڑھا دیا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی مرے ہوئے انسان کو آپ نے پکار لیا یا فلاں، یہ بھی شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غیر مشرکین بھی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بناؤ گے تو تمہاری مثال، اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ کیا مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ ابھی چھوٹے سے چھت سے گرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے نا؟ 20 فٹ کا چھت ہے، 30 فٹ کا چھت ہے، 50 فٹ کا چھت ہے، اور اس پر سے اگر آدمی گر پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ مر بھی جاتا ہے، پورے جسم فریکچر ہو جاتے ہیں، ردی ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے آدمی کا جسم۔ آسمان سے گرنے کے بعد کیا ہوگا سوچ لیجئے۔ اللہ نے مثال دے کر کے بتلایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا شرک کرنے والا آدمی آسمان سے گر پڑا، اور آگے مزید فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا اس کو پرندے نے اچک لیا، او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا اس کو ہوا اڑا کر کے کسی دور دراز مقام پر جا کر پھینک دے۔ یہ پورے مثال کو تفسیر کے اندر مفسرین نے سمجھایا ہے۔ کیسے سمجھایا؟ دیکھیے، انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ انسان ہے کہ نہیں؟ باقی تمام چیزیں انسان سے نیچے ہے، کوئی چیز انسان سے اوپر نہیں ہے۔ پورے کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوق بنائے ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون؟ انسان۔
تو انسان کے لیے لائق اور سزاوار یہی ہے کہ اس کا جو یہ سر ہے اگر جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے۔ اب اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے تو گویا ایک اعلیٰ چیز جو ہے وہ پست اور ذلیل چیز کے سامنے جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا ہے؟ اور اگر ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جھکتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی جیسا کسی چیز کے سامنے جھک رہا ہے، اور یہ بھی انسان کی ذلت ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں توحید کی بلندی سے شرک کے اندر گرنا۔ جب اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے تو پھر گرنا کیوں؟ اللہ نے اسی چیز کو مثال میں سمجھایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اور جب وہ گرتا ہے توحید کی بلندی سے شرک کی طرف گرتا ہے تو اپنے ہی جیسے مشرکوں کے حد پہ چڑھ جاتا ہے۔ اب مشرک اس کو سمجھائے گا، کیا سمجھائے گا؟ دیکھو تمہارا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے نا، وہ حجویری بابا کے مزار پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے؟ سمجھاتے ہیں۔ اچھا تم کو بچہ نہیں ہو رہا ہے نا، فلاں طوطے شاہ جو ہیں مزار والے ان کے یہاں پر چلے جاؤ، یہاں بھیجیں گے، وہاں بھیجیں گے، وہاں بھیجیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یا تو وہ بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے، اور نہیں تو کوئی پرندے جو ہوتے ہیں اس کو اچک لیتے ہیں، اپنے جیسے مشرک اچک لے گا۔ اب اس کو توحید کے راستے پر چلنے، کیا تمہیں ان کی باتیں سن لیتی جی؟ ارے جاؤ فلاں ماں باپ کی درگاہ پہ، وہاں پر تمہارا سارا کام پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ بیچارہ اس کے ہتھے چڑھا اور وہاں سے مزید شرک کے دلدل میں گھستا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر ہوا اس کو اڑا کر کے لے جاتی ہے اور اس کو دور دراز مقام پہ لے جا کر کے پھینک دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا ہے کہ اگر ایک انسان توحید کی بلندی سے شرک کی پستی کی طرف گرتا ہے تو اس کے جیسے بے شمار مشرک اس کو اچک لیتے ہیں، اس کو توحید کی طرف آنے نہیں دیتے ہیں، کبھی اس مزار پر بھیجتے ہیں، کبھی اس درگاہ پہ بھیجتے ہیں، کبھی اس آستانے پہ بھیجتے ہیں، کبھی اس در پہ بھیجتے ہیں، جاؤ یہاں پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اگر ان چیزوں سے انسان بچ بھی گیا تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، نہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، کر لینا چاہیے، چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد کا کون دیکھا ہے؟ اس کا نفس خود اس کو شرک کی طرف بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو کہ اس کا نفس اس کا رب بن گیا؟ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کو شرک سے بچنا ہے اور توحید پہ آنا ہے تو ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اگر ہم صراط مستقیم کو پکڑ لیتے ہیں تو ہم شرک سے بچ جائیں گے اور توحید پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور وہ صراط مستقیم کون ہے؟ اونلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ۔ اور اس رستے کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو اسی پر چل لیجئے، شرک سے بچ جائیے گا۔ اس کے نیچے جہاں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اس کے نیچے جہاں آئے شرک میں پڑیے گا، ضرور پڑیے گا۔ سب بات کھول کے بولنے کا نہیں ہوتا، سمجھ لینا چاہیے انسان کو، ہر بات کو کھول کر کے بتانا ضروری نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ اگر صراط مستقیم چاہیے تو نبی کے طریقے پر چلیے، اور نبی کا رستہ بتانے والے اور نبی کے اسوہ پر چلنے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ان کے زندگی کو دیکھ لیجئے اور ان کے مطابق چل لیجئے تو شرک سے بچ جائیے گا۔ اس کے نیچے جہاں آئے اور فرقوں کے جھمیلے میں پڑے تو شرک ہر حال میں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فرقے ہیں اس زمین پر، ہر کے یہاں آپ کو شرک ملے گا تو ملے گا۔ خود ان کے علماء نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں شرک ہے، ہمارے لوگ شرک بھی کر لیتے ہیں، بدعت۔ سمجھایا کہ نہیں؟ خود ان کے علماء نے بتایا، ہم لوگوں نے نہیں بتایا، خود ان کے علماء نے بتایا۔ آپ دیکھ لیجیے ان کے علماء کے بیانات کو کہ جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن جو یہ فرقے والے خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں شرک بھی ہے، ہم لوگوں کے یہاں لوگ شرک کرتے ہیں۔ شرک سے بچنا چاہیے، اور اگر شرک سے بچنا ہے تو قرآن کریم سے جڑیے، شرک سے بچنا ہے تو نبی کی تعلیمات سے جڑ جائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا